السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ تمام بھائی؟ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ بہت ہی پیارا بیان دوستو، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ عمران عطاری صاحب کا بیان ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ وہ ایسا بیان ہے دوستو کہ ایک ایک بات آپ کے دل پہ جو ہے اثر کرے گی، اور دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں تک جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو، بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجیے، اور ڈھیر سارا اپنا پیار دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں، خوب دل لگا کر کے سن لیجیے آپ۔ شب کو ہر گھڑی خوش بخت ہے جسے بے شک، یہ عظمتوں کی رات، جو چاہتے ہو کیا بات ہے، تم ماشاء کو اللہ۔ کرے گا خدا عطا، سنیں جو چاہتے ہو جی تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی جی، عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات، غم کا کیا علاج بات آج ہے، کی شب دستیاب ہے، غم کا بے شک، علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا جی، ہیں ساعتیں یہ فرحتوں کی رات، کر لو مرض کیا کے بات ہے، واسطے رب سے دعا ابھی، یہ ہے جی، شفا کی رات، یہ ہے راحتوں کی رات، دامن کیا بڑھاؤ بات ہے۔ مانگ لو خیرات مغفرت، دیکھیں پبلک، دیکھیں ماشاءاللہ، کیا بات آسیو ہے، ہے جلوہ نما رافتوں کی رات، آئے ہے، راضی کرو جی جی، تمام جو ماشاءاللہ، ناراض یہ تم سب سے لوگ ہیں، سننے کے لیے صلح و تشریف صفا لے کر کی کے آتے ہیں رات دوستو ہے، یہاں پر۔ یہ قربتوں کی رات، جی، الحمدللہ یہ برکتوں والی رات، یہ راحتوں والی رات، یہ اللہ پاک نے آج ہمیں عطا فرما دی ہے، ہم اس بے کا شک بے شکر شک، اللہ پاک آئے ہے، بس ہمیں آج کی رات کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے، ہم ان لوگوں میں شامل نہ بے کریں شک، کہ جن کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پاک اپنی رحمت سے، اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی خاص بے شک، عنایتوں سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرماتے ہیں۔ ہم دیکھنے سننے والے آمین، اتنے عاشقان رسول ہیں، کاش آج کی رات سب بے حساب ہم بخشے جائیں، بخشے جائیں، بخشے آمین جائیں، آمین ہماری بس آمین بخشش ہو جائے۔ آمین، ہم سب کی امی جان بے ام شک، المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر صلی مبارک اللہ پر علیہ پانے کا وسلم، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ بقیع پاک میں ہیں۔ جی، کیا ہمارے بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا جی، پر تجلی فرماتا ہے، آئے ہے، بے شک، بس اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک بے بنو شک، کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بکری کے جسم کے بال کتنے ہوتے ہمیں کیا پتا، جسم پر جتنے بال ہوتے کون ان کی گنتی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا بے آج شک، کی رات ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت کرتی جاتی ہے۔ یا اللہ بے شک، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی تیرے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی تو بخشش کر دے گا، بے شک، آمین، مغفرت اور بخشش کا حصہ عطا ہو جائے مولا، آج کی رات ہم آمین، محروم نہ رہے مولا۔ اچھا، چھٹکارے کی رات، آمین، کاش گناہوں سے بھی بے شک، ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے، برائیوں کی بے شک، عادت سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے، دل میں آج کی رات خاص آج کی بے رات شک، ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ بے شک، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے رضی اللہ خدا والے بزرگ تھے، اسلام کے پہلے مجدد ہیں، فاروق ثانی کہا جاتا ہے آپ کو۔ آپ کی زوجہ، بچوں کی امی، آپ کی وائف
سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا گیا کہ ان کی عبادت کیسی تھی. کہنے لگی وہ اور لوگوں سے بڑھ کر تو نماز روزوں کی کثرت نہیں کرتے تھے، جی لیکن میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے خوف سے کانپنے والا بھی نہیں دیکھا. اللہ. بستر پر اللہ پاک کا ذکر کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوتا کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اور لوگ صبح کو اٹھیں گے تو خلیفہ سے محروم ہوں گے. اتنا خوف خدا. کہاں؟ لوگوں میں صرف نہیں. یہ بات آپ کی زوجہ بند کمرے کی بات ہے، بستر کی بات ہے، جہاں آپ آرام فرماتے تھے، وہاں پر آپ کا خوف خدا کا یہ علم تھا. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. کاش آج کی رات ہمیں بھی ایسا خوف نصیب ہو جائے، خوف خدا نصیب ہو جائے جو ہمیں آمین آمین آمین. ہم آج کی رات سدھر کر جائیں. بس یہ بنانی چاہیے کہ بڑی نصیبوں سے ہمیں آج کی رات پھر ملی ہے. زندگی میں کہاں جانے کتنی شب برات ہم گزار چکے. کئیوں کی 40ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 50ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 15ویں 17ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 60 70ویں شب برات ہوگی. لیکن اگر دیکھیں تو ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ پا رہی، ہم بدل نہیں پا رہے، ہم نیک نہیں بن پا رہے، ہمارے اندر وہ خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا، موت کی یاد کی وہ کیفیت نہیں آ رہی، قبر و حشر کی وہ باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے آگے کی تیاری والی طبیعت نہیں بن پا رہی، نمازی نہیں بن پا رہے، نیک نہیں بن پا رہے، اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہو پا رہے، موت ہمارے پیش نظر نہیں ہو. لمبی لمبی امیدوں نے ہمیں گھیر کر کاش ہمیں قبر کا احساس ہو جائے، اس اندھیری قبر کا احساس ہو جائے جس میں ایک نہ ایک دن ہمیں اترنا پڑے گا. اللہ اللہ اللہ. بے شک. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک ساتھی سے ارشاد فرما رہے تھے، میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا. کیا کہتے ہیں؟ میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا. اس سے پوچھا کس چیز کے متعلق آپ غور و فکر فرما رہے تھے؟ رات بھر جاگتا رہا. بے شک. فرمایا اگر تم میت کو 3 دن بعد اس کی قبر میں دیکھو تو تمہیں اس کے ساتھ ایک طویل عرصے تک مانوس رہنے کے، یعنی اس کے ساتھ تعلقات اور جان پہچان رہنے کے باوجود اس سے وحشت ہونے لگے گی. اور اگر تم اس کے گھر یعنی قبر کو دیکھو جس میں کیڑے پھر رہے ہوں، پیپ جاری ہوں، کپڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، کیڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، بدبو بھی آ رہی ہو، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہو، جبکہ پہلے وہ خوبصورت تھا، اس کی خوشبو اچھی تھی اور کپڑے بھی صاف تھے. اتنا کہنے کے بعد آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک آئیں اور آپ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے. جب آپ کو ہوش آئے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ رو رہی ہیں. پوچھا کیوں روتی ہو؟ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا امیر المومنین، دنیا کی رخصتی اور ہم سے جدائی کے خیال نے مجھے رلا دیا. فرمایا تم نے سچ کہا. پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو گرنے لگے. آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو پکڑ کر گرنے سے بچا لیا اور کہا ہم آپ کے بارے میں اپنے دل کی کیفیات کو پوری ترجمانی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے. امیر المومنین پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی. یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی زوجہ نے ان کے چہرے پر پھر پانی ڈالا اور آواز دی یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا. تو گھبرا کر اٹھ گئے، یعنی پھر نماز کی طرف آپ نے رخ کیا. پیارے اسلامی بھائیوں،
یہ غور و فکر کی عادت، کاش ہمیں بھی اس کا کچھ فیضان نصیب ہو جائے کہ ہم بھی قبر کو یاد کریں. ہمارے آس پاس کے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی. عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں اور گھر پر موجود ناظرین میں سے کوئی ایسا گھر ہو یا حاضرین میں سے کسی کا کوئی ایسا گھر ہو جس سے کبھی کوئی میت نہ اٹھی ہو، کوئی جنازہ نہ نکلا ہو، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. بے شک بے شک. آج کئی ایسے گھر ہوں گے جس میں دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے. کئی ایسے ہوں گے جن میں نہ والد ہے نہ والدہ ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں، بلکہ کئی ایسے ہوں گے جن میں والد اور والدہ تو موجود ہوں گے لیکن جوان بیٹا رخصت ہو چکا ہوگا. ہائے ہائے. شوہر ہوگا، بیوی مر چکی ہوگی، بیوی ہوگی تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہوگا. بے شک. ہے کوئی ایسا کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو؟ نہیں، جنازہ اٹھا ہوگا. جنازے دیکھے ہیں، قبرستان ہم گئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو قبر میں اترتے دیکھا ہے، اپنی ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے ہمارے سامنے. جب مردے کو قبر میں لٹا جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آخری دیدار کر لو. لائنیں لگ کے بعض اوقات آخری دیدار ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی یہ یاد نہیں آتا کہ کبھی میں بھی اسی طرح قبر میں لیٹا ہوا ہوگا، میرا بھی سب کچھ چھوٹ چکا ہوگا، نہ میرا گھر ہوگا، نہ میرے کپڑے ہوں گے جو میں نے دن رات اپنے لیے خریدے تھے، وہ کار جو میں نے بڑی ارمانوں سے لی تھی وہ کار تو میری گھر کی پارکنگ میں رہ گئی، مجھے تو جنازے کی میت کی بس میں لا کر یہاں پر دفنایا جا رہا ہے. ہم نے کئی جنازے دیکھے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی میتیں دیکھی ہیں، ہم کئی دفعہ اپنے گھروں میں فوت شدہ لوگوں پر روئے ہیں، مگر کبھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. اللہ اللہ، اگر ہمیں اپنی موت یاد آ جاتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی قریبی ساتھی کو لکھا، اگر تمہیں دن یا رات میں کسی وقت موت کو یاد کرنے کا شعور مل جائے تو دنیا کی سب فانی اشیاء تمہیں ناپسند اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی چیزیں محبوب ہو جائیں گی. اتنی مختصر سی نصیحت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. اگر صحیح معنی میں موت کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے، مرنا ہمیں سمجھ مطلب ذہن میں آ جائے کہ مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن پائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا. اجل نے اس راہ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. تو دوستو، میرے ساتھیوں، میرے ہمدم عمران اتاری صاحب کا بیان ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ کو کیسا لگا؟ پیار بھرا، محبت بھرا کمنٹ کیجئے گا، اور چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.